یعنی اللہ کے پیغمبر کشتی پہ ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ یہی بات سمجھانی ہے میں نے۔ اور یہاں سے آواز آتی ہے نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، یا پیر بہاول حق ہمارا بیڑا ڈھک، یہ آوازیں آتی ہیں۔ فلانا پیر یا معین الدین کی چشتی لگا دے ہماری پار کشتی، یہ صدائیں آتی ہیں، عقیدہ ٹھیک کر کے جائیں، ایمان مضبوط کر کے جائیں، یہ سارے نعرے غلط ہیں۔ دیکھو کہ نبی کے ہوتے ہوئے کشتی ڈوبتی ہے، نبی جمپ لگاتا ہے، کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی ہے۔ محمد المصطفیٰ احمد المجتبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ قال تعالی فی مقام آخر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پر حالات و واقعات اور موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں، چند معروضات توبہ کے حوالے سے اور اللہ کی حضور رجوع کرنے سے اور روٹھے رب کو منانے کے حوالے سے
ایک دو واقعات بھی بیان کیے تھے اور باتیں بھی ذکر کی تھیں۔ اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے کہ واقعی مشکلوں سے نکالنے والی ذات، غموں سے نجات دلانے والی ذات، دکھوں کو سکھ میں تبدیل کرنے والی ذات، صرف اور صرف میرے رب کی، میرے اللہ کی ذات ہے۔ اس کا شان یہ ہے کہ دنیا داری کے اندر آپ اگر کسی سے مانگتے ہیں، کسی سے سوال کرتے ہیں، کسی کے سامنے اپنی ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں یا اپنی باتیں رکھتے ہیں یا اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو آگے سے بندہ منہ خراب کرتا ہے، اسے ناگوار گزرتا ہے کہ یہ مجھ سے سوال کیوں کرنے آیا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا۔ یہ دنیا کا رواج ہے، یہ دنیا کے لوگ ہیں، یہ دنیا کی باتیں ہیں۔ اگر بندے سے، مخلوق سے مانگو تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، وہ میرے رب کی ذات ایسی ہے کہ اس سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یعنی مخلوق سے مانگو، بڑی پیاری بات آ گئی، تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، خالق سے نہ مانگو تو خالق ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، مشکلیں حل کرنے والا میں ہوں، تکلیفیں دور کرنے والا میں ہوں، مصیبتیں ہٹانے والا میں ہوں، غموں سے نجات دلانے والا میں ہوں، بڑے بڑے حالات سے آپ کو نکالنے والا میں ہوں۔ تو میرا دروازہ چھوڑ کر تو غیر اللہ کے دروازوں پہ ٹکرے مارتا ہے، میں تجھ سے ناراض ہوتا ہوں۔ اگر تو میری دربار میں آ کر میرے حضور سربا سجود ہو کر یہ غم میرے سے شیئر کر، یہ تکلیفیں میری دربار میں آ کے سنا، یہ غم مجھے آ کے سنا، یہ مصیبتیں میرے دربار میں آ کے کہے مولا حل کر دے، تیرے زبان ہلانے کی دیر ہے، میرے راضی ہونے کی اور میرے دینے کی دیر کوئی نہیں۔ تو اس لیے دوستو، آج کی موجودہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، گزشتہ جمعہ کے خطبے پر میں نے عرض کی تھی کہ ہم سب کو مل کر کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ کیا کرنی چاہیے؟ پچھلے بھی بولے کیا کرنی چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے۔ آج کی گفتگو میں عرض کروں گا کہ ان حالات سے اللہ کیسے نکالتا ہے۔ اگر تکلیفیں آئیں، مشکلیں آئیں، مصیبتیں آئیں تو اللہ کیسے حل کرتا ہے۔ ایک ہے میں کسی بندے کی بات کروں، ایک ہے کہ میں کسی کتاب کے حوالہ دوں، ایک ہے کہ کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب کو آپ کو حوالہ دے کر سناؤں، ایک آگے چلتا ہوں کہ میں آپ کو حدیث سناؤں، ایک یہ بات ہے کہ میں آپ کو اللہ کا قرآن سناؤں۔ زور سے کہیں اللہ کا قرآن سناؤں کہ اللہ نے قرآن مقدس میں کہا، اور دنیا والوں یہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ دیکھو یہ میرا نبی ہے، یہ دیکھو یہ میرا پیغمبر ہے، یہ دیکھو یہ اولو العزم ہے، یہ دیکھو یہ میرا قریب بندہ ہے۔ اسے جب تکلیفیں آئیں نا، اسے جب مشکلیں آئیں نا، اسے جب مصیبتیں آئیں نا، تو اس میرے نبی نے میرا دروازہ اس عالم میں کھٹکا
کھٹکھٹایا، اس حال میں کھٹکھٹایا کہ میں نے اس کی ایسے سنی کہ کئی ہزار سال گزر چکے ہیں، او میرے نبی دا امتیا، کئی 100 سال گزر چکے ہیں، اس کا مشکل میں مجھے بلانا، مشکل میں میرا دروازہ کھٹکھٹانا، تکلیف میں اللہ کے حضور سربا سجود ہونا، میں رب کو اتنا اچھا لگا کہ اس کی گفتگو کو بھی میں نے قرآن بنا دیا ہے، اور میں نے اس کا حل بھی کیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اس کا، سارے بولے اس کا میں نے حل کیا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ آؤ قرآن کی سیر کرتے ہیں۔ آواز آنے لگی، وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ، بلند آواز سے، وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ او دنیا والو، میرا پیغمبر ہے، میرا نبی ہے، نام حضرت یونس علیہ السلام ہے، نینوا کی بستی ہے، توجہ، بستی کا نام، شہر کا نام نینوا ہے۔ اپنی امت کو سمجھانے لگے ہیں، امت کو تبلیغ کرنے لگے ہیں، اپنی امت کو اللہ کی توحید سنانے لگے ہیں۔ او میری امت کے لوگوں، مشکلیں حل کرنے والا کون؟ زور سے، تکلیفیں دور کرنے والا کون؟ بلند آواز سے، بگڑی بنانے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ ہائے بدھی چھٹی دا مالک کون؟ غم سے نجات دلانے والا کون؟ خوشیاں دینے والا کون؟ غم دینے والا کون؟ او میری امت کے لوگوں، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کر لو۔ جن کے سامنے تم جھکتے ہو یہ کچھ نہیں کرنے والے، جن کے سامنے تم رات دن ماتھا ٹیکتے ہو یہ کچھ نہیں کرنے والے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میری بات مان لو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیسے کہا ہوگا؟ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرا پیغمبر ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے میرا سونا پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، کائنات کے سردار پیغمبر، ما ارسلنا من قبلک، نہیں بھیجے ہم نے تیرے سے پہلے کوئی بھی رسول، کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس رسول پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے یہ پیغام نہ رکھا ہو، اپنی امت کو یہ پیغام نہ سنایا ہو، من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو کیا کہا؟ لا، سارے بولیں گے لا۔ ہاں ہاں، اس لیے تو سنتے رہتے ہیں، آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ
कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। जब मेरे महबूब की बारी आई तो दुनिया वालों कलमा पूरा होया, क्या आवाज़ आने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के पैगंबर ने उम्मत को ये तौहीद की दावत दी, तौहीद की सदाएं बुलंद की। आगे जिस तरह आज किसी को हक बात समझाई जाए तो आवाज़ आती है, हाँ जी बड़े आए हो आप, यानी सुनाने वाले, बड़े आए समझाने वाले। ये रीत सहाबा से के साथ भी, अंबिया के साथ भी हत्ता के सुनते रहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, रसूल हैं, तो फिर आप खाते क्यों हैं, फिर आप पीते क्यों हैं, फिर आपकी शादियाँ क्यों हैं, फिर ये सारी चीज़ें क्यों हैं। नबी वो होता है ना जो खाए न पिए, ये बात नहीं है। अल्लाह नबी भेजता है, उन्हीं में से भेजता है। कुरान की बहुत सारी आयत हैं कि अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में कहा, और दुनिया वालों मैंने पैगंबर और रसूल इन्हीं ही में से भेजा है। अपने महबूब के लिए अल्लाह ने भी कहा, ऐ दुनिया वालों मैंने अपना पैगंबर इन्हीं ही में से भेजा है कि ये जाकर अपनी मेरी मखलूक को और ये अपनी उम्मत को ये कलमा तौहीद सुनाए कि अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं है, और अल्लाह का नबी अल्लाह का सच्चा रसूल और पैगंबर है। सुभान अल्लाह। जब ये बातें चलती रहीं, आगे से लोग कोई कोई बातें करने लगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर सफ़र करने लगे हैं, बस्ती छोड़ने लगे हैं। चलते चलते एक दरिया के किनारे पे आके खड़े हुए, कश्ती की इंतज़ार में। यहाँ चंद मसले मैंने समझाने हैं और यहाँ बैठिएगा, और हम सुनते क्या रहते हैं और हमारे अकायद को कितना ख़राब कर दिया गया है, और यहाँ गौर करेंगे, इंशाअल्लाह ईमान मजबूत होगा। इधर देखें, पैगंबर आके खड़े हो गए, किस चीज़ का इंतज़ार, हाँ बेड़ी दा इंतज़ार, अपनी बोली कश्ती दा इंतज़ार। नबी इंतज़ार करने लगाए, क्योंकि मुसब्बिबुल असबाब कौन है, सारे बोले नबी का इख्तियार नहीं है कि खुद अल्लाह का नबी ही अंदर चला जाए, हाँ तैरने लग जाए, हाँ ये कहे कि मैं खुद ही खुद आगे चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, सबब असबाब का इंतज़ार करने लगे हैं। कश्ती आए, बेड़ी आए, मैं उस पर बैठकर परले किनारे पे पहुंचूं। यूं ही कश्ती आई, मल्लाह ने आवाज़ दी, और भी लोग उस कश्ती और बेड़ी पर सवार हो गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उसी बेड़ी पर, उसी कश्ती पे सवार हो गए, बैठे हुए हैं। कश्ती चलने लगी, बेड़ी चलने लगी, मल्लाह चलाने लगा, कश्ती दौड़ने लगी। तवज्जो मेरी तरफ। जब ये बेड़ी और कश्ती दरमियान में पहुंची, घुम्मन घेर में आई, नीचे से कोई हालात ऐसे बन गए, मल्लाह ने कहा ये तो मामला ख़राब है, लेकिन मेरा एक तजर्बा है, जब कोई बंदा मेरी इस कश्ती पे मालिक की इजाज़त के बगैर आए तब ये मामला ऐसे होता है। ये उसकी ये बात थी, ये उलमा ने लिखा है, ज़रूरी ये बात नहीं यही कोई हाल हो। आखिरकार मुख्तसर करूँ कि कुर्रा अंदाज़ी करने लगे, कुरा डालने लगे। क्या किया जाए? कुरा अंदाज़ी की जाए, कुरा डाला जाए, नाम लिखे जाए। जिस बंदे का नाम निकल आए वो सबकी जान बचाते हुए दरिया में छलांग लगा, सबकी जान बचाते हुए दरिया में टप्पा मारे, छलांग लगाए, जंप लगा दे। तवज्जो मेरी तरफ। कुरान दादी की गई, जो ही कुरा खोला
नाम निकल आया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। कौन है यूनुस नबी? कौन है? अल्लाह के, सारे बोले अल्लाह के, यानी अल्लाह के पैगंबर कश्ती पे है। नबी के होते हुए कश्ती डूबने लगती है। यही बात समझानी है मैंने। और यहाँ से आवाज़ आती है नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, या पीर बहावे हक हमारा बेड़ा ढक। ये आवाज़ें आती हैं, फलाना पीर या मुइनुद्दीन चिश्ती लगा दे हमारी पार कश्ती। ये सदाएं आती हैं। इसलिए मैंने कहा ओ दुनिया वालों, पूरे कायनात के लोग जमा कर लूं। हाय सारे वली जमा करा, पीर जमा करा, गौस जमा करा, अब्दाल जमा करा, एक सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। सारे सहाबा जमा करा, बल्कि पूरी दुनिया को जमा कर दूं दुनिया वालों, एक नबी का मुकाबला नहीं कर सकते। सारे नबियानू, सारे पैगंबरानू, सारे रसूलानू, सारे पीरानू, सारे वलियानू, सारे गौस कुतुब अब्दाल, बल्कि मेरा ईमान और अकीदा ये है दुनिया वालों, पूरे लोग जमा करूं, बल्कि आसमान वाले भी, ज़मीन वाले भी, जब और खला वाले भी जमा करूं, और दूसरी तरफ मेरे महबूब को रख दिया जाए। और मेरा अकीदा और ईमान है पूरी कायनात का शानो मकाम कम है, मेरे सोने मुहम्मद का मकाम ज़्यादा है। तवज्जो करें, जो समझाने लगा हूँ, नबी जिसका मकाम सहाबा से भी, तमाम लोगों से, अंबिया के बाद अबू बकर का मकाम ज़्यादा है। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से मकाम, ये सहाबी हैं। यूनुस अल्लाह का नबी है, अल्लाह का पैगंबर है। अकीदा ठीक करके जाएं, ईमान मजबूत करके जाएं। ये सारे नारे गलत हैं। देखो कि नबी के होते हुए कश्ती डूबती है, नबी जंप लगाता है, कश्ती डूबने से बच जाती है। मालूम हुआ कश्तियों को पार लगाने वाला कौन? गूंजानी चाहिए, कश्तियों को पार लगाने वाला कौन? हाय हवा को चलाने वाला कौन? हाय दरिया को तुगयानी देने वाला कौन? अब ये मौजूदा हाल देखें, दरमियान में कितने कितने अल्लाह वाले आए हैं, दरमियान में कितने अल्लाह वालों की मज़ारें आए हैं, लेकिन सिलाब आ गया है, पानी आ गया है, हर चीज़ हो गई है। आप कहेंगे मौलवी साहब ये तो पुराना वाक़या है, लेकिन तू गुज़िश्ता महीना मौजूदा हालात को देखें, कितने वलियों की दरबारें आई, कितने वलियों की मज़ारात आए, लेकिन किसी नबी वली ने, किसी बुजुर्ग ने सिलाब को हाथ मार के रोक न सका। क्योंकि सिलाब को रोकने वाला कौन है? बारिशें रोकने वाला कौन है? हाय बेड़ी पार करने वाला कौन है? दरिया के किनारे लगाने वाला कौन है? तवज्जो मेरी तरफ, कुरान दादी की गई ना। हजरत यूनुस नबी का निकला, लोगों ने देखा, अल्लाह अकबर, दोबारा कुरा करें, कुरा गलत हो गया, दूसरी बार कुरा डाला गया, फिर भी नाम हजरते। उन्होंने देखा अल्लाह। और याद रखना वक्त का नबी, इधर देखिए, वक्त, मैंने क्या कहा? वक्त का नबी पूरे दुनिया के लोगों से खूबसूरत होता है। उस ज़माने और उस वक्त के जितने नबी हूँ, अपना लोग हूँ, उन लोगों से नबी, हाँ, नबी खूबसूरत होता है। फिर मेरे अकीदे की और ईमान की बात है, सारे नबियों को जमा करूं, मेरे महबूब का हुस्न सारे नबियों से आला है।
اس لیے کہا گیا تھا نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. محبوبہ سارے نبی بلکہ اللہ والے نے تو یوں کہا تھا اور دنیا والوں یوسف حسین ہے میرا محبوب احسن ہے میرا محبوب احسن ہے. اس لیے تو ربائی میں بڑی پیاری بات کر دی اللہ والے نے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. عرض کر رہا تھا دوسری مرتبہ کوڑا ڈالا نام کس کا آیا زور سے لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا ہون بھی غلط ہو گیا پھر کریے تیسری باری کوڑا کرو. تیسری مرتبہ کوڑا ڈالا گیا پھر بھی نام حضرت یونس علیہ السلام کا. اللہ کے پیغمبر نے دیکھا جمپ لگا دیا ٹپا مار دیا بحر اخضر وہاں سے ایک اللہ مچھلی کو حکم دیا گیا مچھلی جی مولا قربان جاؤں اللہ دی قدرت دے رنگ تو قربان جاؤں. زور سے زور سے زور سے کہے. میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی تھی امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء کون ہے مشکلوں کو حل کرنے والا. اور دوسری میں نے آیت پڑھی تھی چھوٹی سی صورت پڑھی تھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ الصمد کا مطلب یہی ہے دنیا والوں جا کے اپنے گھروں میں ترجمے والا قرآن اٹھائیے گا اور جب آپ کی نظر پڑے گی نا اس آیت پر جب ترجمہ دیکھیں گے خدا کی قسم حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کہتا ہے اللہ الصمد. اے دنیا والوں میں رب بے نیاز ہوں. میں کون ہوں؟ اللہ الصمد کا معنی اللہ بے نیاز ہے. سارے بولے اللہ سب بولے اللہ بے نیاز ہیں. اللہ تیری بے نیازی تے قربان جاؤں تیری قدرت پہ قربان جاؤں. اللہ نے بحر اخضر سے مچھلی کو حکم دیا مچھلی جی مولا دوڑ لگا بھاگ چل. کتنی تیز چلی ہوگی رب کا حکم ہے کتنی دوڑی ہوگی کتنی تیز چلی ہوگی کتنی بھاگی ہوگی. جو ہی پہنچی ادھر سے ٹپا لگا ادھر سے جمپ لگا اس ادھر سے ٹپا لگا جمپ لگا ادھر سے مچھلی کو حکم ہوا مچھلی بھاگنے لگی دوڑنے لگی. جو ہی نیچے آنے لگے مچھلی نے اپنا منہ کھولا اور اپنے پیٹ میں حضرت یونس کو جگہ دے دی. سبحان اللہ. توجہ میری طرف ادھر دیکھیے گا جو ہی مچھلی کے پیٹ میں ہے صرف یہ اندھیرا نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا شاید میں دنیا سے چلا گیا ہوں روح نکل گئی. جب یہ ہاتھ ہلائے تو ہاتھ ہلنے لگ گئے. سبحان اللہ. آئے جب پاؤں ہلائے پاؤں ہلنے لگ گئے. آئے جب حرکت دی تو پورا وجود حرکت کرنے لگا. اور دنیا والوں حیران ہو گئے مولا تیری قدرت قربان جاواں مولا تیری بے نیازی تو قربان جاواں. یہ ایک اندھیرا ہے. آؤ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیں ایمان تازہ ہو جائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں وَذَلُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا
अंत सुबहानक, ओ दुनिया वालों यूं नहीं कहा फनादा फिज़्ज़ुल में, एक अंधेरा नहीं है, कुरान का लफ्ज़ है, कुरान की आयत है। तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह का कुरान कहता है नादा फिज़्ज़ुलमाते, उन अंधेरों के अंदर आओ गिनने लगाओ, आगे भी अंधेरे होंगे, आओ गिनती करने लगाओ। मछली के पेट का अंधेरा है, रात की तारीकी का अंधेरा है, दरिया की गहराई का अंधेरा है, मछली के पेट का अंधेरा है, अंदर के अंधेरे हैं, पानी के अंधेरे हैं, दरिया के अंधेरे हैं। रब का कुरान कहता है ओ दुनिया वालों फिज़्ज़ुलमात, इन अंधेरों के अंदर यूनुस नबी ने रब का दरवाज़ा खटखटाते हुए, मुश्किलों में अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाते हुए, तकलीफ में अल्लाह को बुलाते हुए यूं कहा, बोला अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुबहानक। मालूम हुआ, तवज्जो करें इधर देखें, मालूम हुआ कि अगर मुश्किल आ जाए, तकलीफ आ जाए, गम आ जाए, ये हालात आ जाए, तो कुरान यही कहता है, अंबिया का यही सबक है, कुरान का यही सबक है, बजाय इधर उधर जाने के इक्को अल्लाह दे दरवाजे ते गिड़गिड़ा के सद मार इन्हें सुन सा जिन्हें यूनुस नबी दी सुनी। नहीं बोले यार, नहीं, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। मैं सुनता हूँ, ऐसे सुनता हूँ। आप इधर देखें, यहाँ एक और नुक्ता मेरे ज़हन में आया, नहीं सुना होगा, तवज्जो कीजिए, इधर देखिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले हज़रत आदम गुज़र चुके थे या नहीं? बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, गुज़र चुके थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़र चुके थे, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने रब को ये ना कहा अल्लाह तुझे आदम का वास्ता है, मेरी मुश्किल, कह सकते थे, बोले कह सकते थे ना, क्यों नहीं कहा? इसलिए कि नबी सबसे बड़ा मुवहिद होता है और नबी यही तबलीग करता है, जब अल्लाह को बुलाना हो तो वास्तु और वसीलों की ज़रूरत कोई नहीं है, वो तो तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा नेड़े वसदा है, तुम्हारी शारक तो भी ज़्यादा करीब रहता है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीब दावत दाए इज़ा दान फल्यस्तजीबू ली वल्युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और मेरा बंदा, मैं तेरी शारक से ज़्यादा नेड़े वसदा, तेरी शारक तो ज़्यादा करीब वसदा, तेरी शारक तो ज़्यादा कोलों वसदा, तेरी शारक से भी ज़्यादा करीबा। मैनू बुला, मेरा दरवाज़ा खटका, अल्लाह कीवें बुलावा? कुरान की सैर कराते हुए आगे चलूँ। कुरान कहता है फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। और मेरा बंदा, जब जब मुझे बुला तो खालिस करके मुझे बुलाया कर, खालिस बुलाया कर। जिस तरह बात बड़ी प्यारी है, कर देता हूँ, अकल वालों के लिए बात बड़ी प्यारी है। अगर यहाँ बैठे हैं, नुक्ता बड़ा प्यारा है, आवाज़ आई है मेरा बंदा, जिस तरह मैंने तुझे नेमतें खालिस दी है ना, इसी तरह मेरी इबादत भी खालिस किया कर। मिलावटें तुमने की हैं, रब ने, बोले बोले बोले। सोशल मीडिया वाले लोग देखते होते हो, अल्लाह माफ़ करे, वो सब्ज़ी फरोश सब्ज़ी तोड़ रहा है, दुकानदार दुकान तोड़ रहा है, यानी सौदा तोड़ रहा है, वज़न कर रहा है, साथ ही एक आधे किलो का छटांग का वट्टा उसके अंदर ठोक दिया।
آدھا کلو کا وزن بڑھ گیا. یہ آج جو اللہ کی ناراضگی ہے یہ اور معاملات نہیں ہیں، میرے آپ کے کرتوت ہیں. ناراض نہیں ہونا، ہمارے اپنے قصور اور کرتوت ہیں کہ ہم نے ایسے کرتوت کر لیے ہیں کہ لگتا ہے رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے. اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں ہم، اللہ کی مخلوق پر ترس نہیں ہے ہمیں. ہر حساب سے لگایا ہوا ہے چونا، جس طرح لگا سکتا ہے بندے نے ہر چیز میں ملاوٹ کی ہے. آج کل 2-4 مہینے سے جو پاکستان کی عوام کو چونے لگ رہے ہیں بجلی کے بلوں کے، خدا میں تو اب دعا نہیں کروں گا، بد دعا کروں گا. جو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتا ہے اللہ انہیں تباہ و برباد کرے. آمین کہے، زور سے کہے، سب کہے آمین. غریب بندہ ہے. ہمارے مسجد کے 4 میٹر ہیں، 1 میٹر ہم نے بند کیا، تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا، بند میٹر کا 9,000 بل آیا ہے. اس مہینے کا بل 45,000 مسجد کا آیا ہے. غریب آدمی نے پچھلے مہینے خودکشیاں کی ہیں. انہی وجہ سے عذاب آتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کی مخلوق غریبوں پہ ظلم کرتے ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے. جن دی وجہ تو سکے سارے چک سے بیچارے. اب ان کے لیے دعائیں تو نہیں نکلتی، بد دعائیں نکلیں گی. اور کیا کرے گا غریب؟ کیا کرے گا؟ بد دعا نہیں دے گا. اللہ معاف کرے. یہ ہمارے کرتوت ہیں، ہم نے ملاوٹیں کی ہیں، ہمارے کرتوت ہیں، ہم نے ظلم کیے ہیں، ہمارے کرتوت ہیں، ہم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ کیا. ورنہ رب نے مجھے اور آپ کو جو نعمتوں سے نوازا ہے اس نے خالص دی. اس نے، زور سے کہے، اس نے، سارے بولیں گے اس نے. مثال دیتا ہوں اپنی طرف سے نہیں، قرآن سے. آپ نے دیکھا ہوگا گائے ہے، بھینس ہے، رنگ کیسا ہے؟ سارے بولو رنگ. گائے کا رنگ کالا اور مہرون، جس طرح کے بھی رنگ ہے. قربان جاؤں قرآن نے کیسا مسئلہ سمجھایا. آواز آتی ان لکم فی الانعام لعبرا. اوے بندیا میرے ول دیکھ، یوں ترجمہ کرو، ان لکم فی الانعام لعبرا. میری قدرت ول تک، میری قدرت دے نظارے دیکھ، جانور ول تک عبرت کر، سب کچھ دیکھ. دیکھتا نہیں ہے نسقیکم مما فی بطونہ. تب ادھر دیکھیں سب تب سمجھ آئے گا. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اس پیٹ، جو پیٹ ہے گائے کا، ہائے پیٹ ہے اس کا، بھینس کا، درمیان اس پیٹ میں لبنن خالص من بین فرث ودم لبنن، درمیان میں. اوے دنیا والو یہ خون کی نالی بھی ہے، درمیان میں پیشاب کی نالی میں ہے، درمیان میں اس کی جو بھوسا ہے اس کی نالی، ساری نالیاں ان نالیوں کے درمیان. اور میرا بندہ میری قدرت والدے ایک نالی بڑا چھوڑی ہے، دودھ دی نالی ہے. ان ساریاں وچوں جڑی دودھ دی نالی ہے اس دودھ کو میں نے ایسا تیرے لیے خالص بنایا ہے کہ درمیان میں پیشاب کی بو بھی نہیں ہے، خون کی مہک بھی نہیں ہے، ہائے اس بھوسے کی، ان تمام چیزوں کی فضلہ کی کوئی بھی اس کے اندر سمائل نہیں ہے. رب کا قرآن کہتا ہے لبنا خالصا سائغا للشاربین. درمیان میں نے تجھے دودھ خالص دے دیا، تو نے دودھ میں پانی ڈال کے پاؤڈر لگا دیا. لگائے پاؤڈر، وہ فلانا
ڈھینگنا. اللہ نے شہد دی تو خالص دی, شیرہ تم نے ڈالا ہے, دودھ دیا خالص دیا, ہاں پانی تم نے ڈالا ہے, یہ سبزیاں, یہ کالی مرچ, یہ ساری چیزیں اللہ کی نے رب نے خالص دی ہیں. اس لیے کہا کہ جب میں نے تجھے نعمتیں خالص دی ہیں, اور میرا بندہ میری عبادت بھی خالص کیا کر, میرا سجدہ بھی خالص کیا کر. اس لیے اللہ والا نے کہا تھا دنیا والوں, کالی منج کھاوے نے تو ساوا ساوا گھائے, پیٹ وچ گوبر تو خون بے بہائے, وچو ڈیوے چٹا دودھ پیوے انسان, ساری مخلوق دا رکھ دا دھیانے, وہ سب نالو سخی داتا رب رحمان, ساری مخلوق دا رکھ دا دھیانے. اس کی عبادت کر, اسے خالص پکار, ایسے بلا جیسے مچھلی کے پیٹ میں یونس نے بلایا ہے, ایسے بلا جیسے بیٹے کے نہ ہونے پر خلیل پیغمبر نے اللہ کو بلایا ہے, ایسے بلا جس طرح میرے زکریا نے 110 سال کی عمر میں مجھ سے پتر مانگا ہے, ایسے بلا, اور بندہ ایسے بلا جیسے حضرت موسیٰ کلیم کو بیوی کی ضرورت تھی تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہنے لگا, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, مولا میرے کول کچھ نہیں ہے, روٹی دا انتظام کر. اللہ کے پیغمبر نے روٹی مانگی, آواز آئی, کلیم تو نے روٹی مانگی, میں روٹی بھی کھلاؤں گا, روٹی پکانے والی بھی تجھے دوں گا. یہی دعائیں قرآن میں بکھری پڑی ہے, یہی دعائیں قرآن میں لکھی ہوئی ہے, یہی سارے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, آج جو حالات آ چکے ہیں وہی رب ہے, وہی خالق اور مالک اور رازق اور داتا ہے جو پہلے وہی رب تھا, جو ان کی سنتا تھا ہماری بھی سنتا ہے, لیکن ہم خود بیکار ہو چکے ہیں, ہم آتے نہیں ہیں. ان مشکلوں میں اللہ کو بلاؤ, ان تکلیفوں میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, ان حالات میں روزانہ توبہ کی نفل پڑھو. یہ دیکھو خدا کا وعدہ, روزانہ توبہ کی نفل پڑھو, اللہ سے مانگو, توبہ کرو, اپنے گناہوں سے معافیا مانگو. خدا کے لیے جس کا کوئی حق, جس کا کوئی دینا لینا ہے, مرنے سے پہلے اس کی طرف جا کر اس سے بخشوا لے, اس سے معافی مانگ لے. یہ ساری چیزیں ہیں, پھر دیکھنا رحمتیں برستی ہیں کہ نہیں برستی. اللہ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.